السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. جی کل ہماری آیت نمبر 109 یعنی کہ 109 آیت ہماری چل رہی تھی، اور کچھ باتیں ہم نے دیکھ لی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کی ایک چاہت بتائی اور بتایا کہ جڑ کیا ہے اصل میں، ان کا حسد ہے. اور یہی سب کچھ ہم پڑھ رہے تھے، حسد کے بارے میں پڑھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو طریقہ بھی بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگنور کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی انکارستانی پر اڑے ہوئے ہیں، تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. اور کچھ باتیں ہم نے یہ بھی دیکھی کہ مسلمان جو ہے جب تک اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو پرفیکشن کے لیول پر نہیں لے کر آئے گا، ایک اسٹرانگ امت نہیں بنے گا، تب تک کیا ہے ان کی چالیں، یہ اپنی چالوں میں کیا ہوتے رہیں گے، کامیاب ہوتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں آج بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جو ٹیکنالوجیز نکلتی ہیں انہی کے اندر سے نکلتی ہیں نا. بڑے بڑے ونرس ان کے یہاں ہر فیلڈ میں آپ کو سب سے آگے یہ لوگ ملیں گے. ٹھیک، تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کہا نا کہ دھتکاری ہوئی قوم ہے، لیکن اس دھتکاری ہوئی قوم نے بھی کیا اپنے آپ کو مضبوط کیا. تو جو محنت کرتا ہے کسی بھی لیول پر کرے، چاہے دنیا کے لیول پر کرے چاہے آخرت کے لیول پر کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے آپ کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اچھا، تو آج وہ کس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں نا. تو یہ آیت جو ہے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے، کس طرح ہمیں پروڈکٹیو بننا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح ہمیں بحیثیت قوم مضبوطی اپنے اندر لے کر آنی ہے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں ایک آیت ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ٹھیک ہے کہ ضرور بضرور، یعنی کہ گارنٹی ہے یہ بات کہ تم یہ جو لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب اور یہ لوگ جو مشرکین ہیں، ان سے تم جو ہے بہت بری بری باتیں ضرور سنو گے. ٹھیک ہے، گارنٹی ہے ان کی طرف سے کہ یہ والی باتیں ضرور سنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا غلط کریں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور تم صبر کر لو، یعنی کہ پھر ڈٹے رہو نا اپنے مشن پر، ٹھیک، اپنے مقصد پر چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر لو، تو پھر یہ ایک بہت بڑے کاموں میں سے ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ انسان درگزر اور معافی تبھی تو کسی کو دیتا ہے نا جب اس کے اندر صبر اور تقویٰ ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھ میں. تو جب آپ جانے دیں گے کہ ہم دنیا میں تو یہ کام نہیں کرنے آئے ہیں، ہے نا، کہ کون لوگ میرے خلاف ہیں، کون میرے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، میں اس کا پتہ لگاتی پھروں کون کیا حسد نکال رہا ہے، یہ کام کرنے تو ہم نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، حسد ظاہر ہو گیا تو بس آپ کیا کریں، عفو اور درگزر سے کام لیں. ٹھیک ہے، عین فا اور واو یہ عفو کا روٹ ورڈ ہے. عفو کہتے ہیں گرفت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کسی کو پکڑنا نہیں، کسی کو سزا نہیں دینا. اور صفح یہ وصفہ کا روٹ ورڈ صاد فا ہا ہے، کسی چیز سے پوری طرح سے منہ پھیر لینا. ٹھیک ہے، جیسے کچھ ہے نہیں اور کچھ بھی ظاہر مت ہونے دینا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبوب صفت بھی ہے. ٹھیک، رمضان آ رہی ہے اور آخری عشاء آتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو.
ٹھیک کہ بے شک تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم سیرت میں دیکھا کہ بہت زیادہ درگزر اور معافی سے کام لیتے تھے، اور کبھی جو بھی انتقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں صرف دین کے لیے ہوئی ہیں، دین کو مضبوطی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پرسنل کسی سے انتقام پرسنلی نہیں لیا، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی صحابہ اکرام نے یہ کیا۔ صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اب درگزر سے ہی کام کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کام ہو رہا ہے یا سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے سن لیا، تو آپ نے کیسے بن جانا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صفا چٹ ہو کر بنا کچھ ظاہر کرے وہاں سے گزر جائے، ہے نا۔ اگر آپ کہہ دیں گے نا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا پلاننگ کر رہے ہو، کیا سازشیں کر رہے ہو، پھر وہ کیا کرے گا، جھوٹ بولے گا، صفائیاں دے گا، ٹھیک، پھر اس کے آپ کے دلوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ جائیں گی، سلسلہ لمبا چلے گا، بحثیں ہوں گی، مباحثیں ہوں گی۔ تو وقت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جائے، ٹھیک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ کیا۔ منافق کتنے ساری کاروائیاں کرتے رہتے تھے، ہے نا، کتنی ساری سازشیں کرتے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی ان سے کچھ کہتے تھے، نہ ہی ان کو کچھ جتاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی جو چال بازیاں تھیں، شکنیاں تھیں، کافی عرصے تک کیا رہا، ہم سیرت میں پڑھ کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، مسلمانوں کو بھی یہی کہا کہ صبر کر لو، ہے نا، کرنے دو ان کو جو بھی کچھ کرنا ہے، تاکہ مدینہ میں کیا ہو، بدامنی نہ پھیلے، بے چینی نہیں پھیلے، بے سکونی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ جب بالکل اینڈ ہو گئی تو پھر ایک ایک کر کے ان لوگوں کو نکالا گیا۔ اچھا، فائدہ کیا ہوتا ہے اگر انسان عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے نا، معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ پھر جو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔ پھر جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کے فرشتوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر جو معاف کرتا ہے نا انسان، وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سکون سے رہتا ہے۔ اور کبھی ظاہر ہے جو معاف کرنا کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی کی پکڑ بھی نہیں کرنا، گرفت بھی کرنا، دل پہ وہ خیال بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درگزر کیا کرو، اللہ تم کو عزت دے گا، ٹھیک ہے۔ جو انسان درگزر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ پھر معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، دشمن بھی انسان کا دوست بن جاتا ہے، جیسے کہ کون سی سورہ ہے، شاید سورہ نام بھول رہی ہوں میں اس کا، ہاں سورہ فصلت ہے، سورہ فصلت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی آسن، ٹھیک ہے، دفع کر دیجئے اس چیز کو احسن طریقے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر جو وہ لوگ، وہ جس کے اور آپ کے بیچ میں بہت گہری دشمنی تھی، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کا جگری دوست، ٹھیک ہے۔ تو جو معاف کر دیتا ہے تو اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ معاف کرنے والے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کی ظلم اور زیادتی معاف کرے گا، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، عزت سے نوازے گا، ٹھیک ہے، تو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب لاسٹ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حتی یاتی اللہ بامری، ٹھیک ہے، فاعفوا واصفحوا، تم معاف کر دو اور درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا لے آئے، اپنا کوئی فیصلہ لے آئے، اپنا کوئی حکم لے آئے۔ اور دیکھیں مسلمانوں نے یہی کیا، ٹھیک ہے، جب وہ مدینہ آئے، مسلمانوں مدینہ میں آ کر اسٹیبلش ہونے لگے، ایک اسلامک ریاست ہونے لگی، تو مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ یہود ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ابھی کیا تھا، ابھی درگزر سے کام لینا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہود تم نے ایسا کیوں کیا، تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو۔ مسلمانوں سے کہا کہ جہاں لفظ کی بات ہے تو وہ لفظ ہی چینج کر دو، ہے جس کو انہوں نے پرابلم بنا رکھا تھا۔ یہاں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی ہی تربیت کی، ٹھیک ہے، کر دو، کرنے دو ان کو جو کر رہے ہیں، تم جانے دو، تم درگزر کر دو، اور ان سے کچھ نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ان سے نپٹنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی اپنی ویکنس ختم کر کے اسٹرانگ ہونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے مسلمان اسٹرانگ ہوتے گئے، مسلمان ان سے خود ہی نپٹتے گئے، ٹھیک ہے۔
بدلہ لیا تو ایسا لیا کہ اس کے بعد پھر یہود کبھی سر نہیں اٹھا پائے، کبھی ان کو مدینہ میں انٹری پھر ان کی ہی بند ہو گئی تھی، ہے نا. پھر ایک ایک کر کے جو یہود کے 3 قبیلے مدینے میں تھے ان کا صفایا ہوتا چلا گیا اور سکون ہو گیا. پھر ہے نا مدینہ میں کیا ہو گیا، ایک سکون ہو گیا، آرام سے کیا ہوا، پھر اسلام امپلیمنٹ ہوا. ہاں سازشیں باہر بیٹھ کے بھی وہ کرتے ہی رہتے تھے نا، کبھی مشرکین کو بھڑکاتے، کبھی منافق کو، لیکن اب اندر آنے کے راستے بند ہو گئے. پھر تبوک سے سوری خیبر سے نکالیں گے، پھر حضرت عمر نے آگے تو بالکل ہی عرب سے نکال ہی دیا تھا، ان کو بالکل باہر کر دیا تھا. خیر اب دیکھیں کہ جب یہ فروٹس ہوتے ہیں نا اور جب یہ پک جاتے ہیں، یہ پھل جب پک جاتے ہیں تو اس کو تبھی توڑنا چاہیے، ہے نا. یہ ہوتا ہے نا جب پھل پکتا ہے تبھی انسان توڑتا ہے تو اس کا اصل جو نیوٹرینٹ ہے وہ حاصل کر پاتا ہے. کچے پھل توڑ کر جب یہ صحیح سے پکے ہی نہیں ہے تو ان کو توڑ کر کیا ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے نا. فصل جو ابھی کچی ہے اس کو توڑ دے انسان تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ان کی ویکنیس ہٹا کر ان کو کیا کرنا ہے، اسٹرانگ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے نا. کاش ہمیں جو ہے اس چیز پر پکا پکا یقین آ جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اور بھی ہے جو کسی طرح کی قدرتیں رکھتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے نا. کوئی ہمارا کچھ نقصان کر سکتا ہے، کوئی ہمارا کوئی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جس انسان کو اس آیت پر بھروسہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کسی اور کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ہے نا. لیکن ایک اب دیکھیں مومن کا یہ بلیف جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ پھر اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا، کسی کا ڈر اس کو نہیں رہتا، ٹھیک ہے. اور یہی دیکھیے بلیف جو تھا وہ صحابہ کرام کا تھا اور اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا پکا تھا کہ پھر کیا ہوا، کسی کوئی بھی چاہے یہود ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مشرکین ہو، سب آ کر ایک صف میں کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے، لیکن مسلمانوں کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو توڑ نہیں پائے، ٹھیک ہے. یہی اسی عقیدے نے کیا کیا، مسلمانوں کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو تعداد بھی کم ہے نا، اور ان کے پاس ویپنس بھی کم، کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا آج جتنا آج مسلمانوں کے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں کہ جس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. شاید ہی کوئی دوسری قوم ایسی ہے جس کے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تعداد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن کیا ہے وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے دوسری قومیں تمہارے اوپر، تو وہی حال ہے کہ لوگ جو ہے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹے پڑے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ بس اپنی جان بچانے میں ہر طرح سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ انسان مسلمان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر اپنا توکل کیا ہے، کھو دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ایمان جو ہے کمزور کر لیا ہے. اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ قوم کیا کرے گی، ہمیں نقصان پہنچا دے گی یا ہمارا کچھ فائدہ کر دے گی، ہے نا، ہماری چیئر ہم سے نہیں چھوٹے گی، کرسی ہماری نہیں چھینے گی ہم سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب انسان اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور یہ کنسیپٹ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہستی ہے جو پوری قدرت رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے انسان اسی طرح ویک ہوتا رہتا ہے. اور ایک بار ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان ایک قوم جو ہے وہ پوری اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اس پر جو ہے ہر کوئی پھر اپنی حکومت چلانے میں، ہر کوئی اپنا سکہ جمانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہی سب کچھ دنیا نوٹس کر رہی ہے، ٹھیک. خیر آگے بڑھے، آیت نمبر 110 کو دیکھیے اور کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اقیموا، تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، اور آتو، ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، اور تم سب نماز قائم کرو اور تم سبھی کیا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. اور ماں جو تقدمو، تم سب بھیجو گے آگے، قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے قدم سے، ٹھیک ہے. قدم کہاں بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے بھیجو گے لیے انفسی، جانوں کے کو، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، من سے، خیرن بھلائی، کوئی بھی بھلائی، ٹھیک، کسی بھی بھلائی میں سے جو تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تجیدو،
تم پا لو گے ہو اس کو، یعنی اس خیر کو، اندہ پاس اللہ ہی اللہ، اند اللہ ہی اللہ کے پاس، انا بے شک اللہ اللہ، بھی ساتھ ماں جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر ہے۔ جو اب دیکھیے بیما تعملون بیما آنا ہونا چاہیے تھا، لیکن الٹا یہاں پر ہو گیا ہے، تو یہاں پر ایمفیسائز ہو جائے گا، اس کو خوب دیکھنے والا ہے نا۔ تو ساتھ ہی آپ دیکھیں اس آیت نمبر 109 کا ہی یہ تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے، کہ اگر وہ حسد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تم سے جلن کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنے، تمہارے دین سے پھیر دیں اور تمہیں پھر سے کفر کی حالت میں لوٹا دیں، تو تم ان کو معاف کر دو، اگنور کر دو، اور اپنی انرجی کہاں لگاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب نماز اور زکوٰۃ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو اپنے جو اس کا ورڈ کا میننگ ہے وہ تو نکلتا ہی ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی اور فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا کیا کرو، پاس رکھو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، بندوں کے حق ان کو ادا کرتے رہو، ٹھیک۔ اور دیکھیں آپ کے نماز ادا کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں آگے آگے اپنی انرجی یہاں پر لگاؤ، ٹھیک ہے، دوسروں کی خدمت میں، دوسروں کی مدد میں۔ اور بدنی جو عبادت ہوتی ہے، جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، اس میں سب سے بڑی اور افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور جو مالی عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قائم کرنا ہے۔ اور جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی تھی تو متقین کی صفت میں ہم نے اچھی خاصی لمبی ایک ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ قائم کرنے میں کیا کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا وہ کنسپٹ دھیان میں رکھیے۔ اور اب دیکھیں سورہ بقرہ سٹارٹ ہونے کے بعد یہ تھرڈ ٹائم جو ہے آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک۔ تو تم اپنے آپ کو کیا کرو، پازیٹیو کی طرف لگا دو۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اس کو اپنی باتیں سناتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ڈپریشن ہے، اس کی جو انزائٹی ہے، وہ پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھیں جب بندوں کے ساتھ انسان کا کنیکشن بنتا ہے، تو پوری انسانیت کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا ایک رشتہ جڑ جاتا ہے نا۔ تو نہ اللہ کو چھوڑو اور نہ بندوں کو چھوڑو، ٹھیک۔ اللہ کے بھی حق پورے ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے تو انسان کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بندوں کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے تو بحیثیت امتیں کیا ہوتی ہیں؟ یونائٹڈ ایک امت کھڑی ہو جاتی ہے، جس سے پھر ہر کوئی کانپتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا کرو، اپنے آپ کو، یہ دیکھیں ابھی بھی کیا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اپنے آپ کو تم مضبوط کرو۔ اور مضبوطی میں کیا آ جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ اگنورینس ہے نا، یہ دھیان ہی بندو، ٹھیک۔ اور جب آپ دیکھیں کیئرلیس والے بندے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے خوش رہتے ہیں وہ، دیکھیں آپ نے ایسے لوگ جو کیئرلیس ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ وہ بہت خوش رہتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں مانا جاتا ہے، لیکن ہاں، جہاں پر ہو جانا چاہیے کیئرلیس انسان کو، تو وہاں پر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اگنورینس والے معاملے میں انسان کو تو ہو ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو دل چاہے کہو، جو دل چاہے بولو ہمارے ساتھ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا اوپر دیکھنے والا، اللہ کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں، اللہ جانتا ہے ہمیں اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، تم چلو کچھ پہنچانا چاہ رہے ہو، نقصان پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو پہنچے گا، نہیں ہوگی تو نہیں پہنچے گا۔ کتنا سکون انسان کی زندگی میں آ جائے گا جب وہ اس طرح کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ اس سے پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہے، ہے نا۔ کل ہی کسی نے جو ہے وہ مجھے ایک میپ بھیجا تھا، اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ 21 اسٹیٹس میں وہ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، اور ابھی کچھ ہی اسٹیٹس بچی ہیں پورے بھارت میں جو ہے وہ یہ
بھگوا لہرائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا اچھا چلے کچھ تو لہرائے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. بولی تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی. کیا ہوگا؟ بہت سے بہت جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو انسان کو نا ایک سکون، اندرونی جو سکون ہو جاتا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جب انسان دیکھیں اندر سے بالکل پرسکون رہے گا، اس کو کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی نہیں ہوگی، تو پھر وہ کوئی پروڈکٹیو کام کر پائے گا. اور جس کے اندر بھرا ہوا ہے انزائٹی، اور جس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ بس کیا کریں ان کے ساتھ، کس طرح سے بدلا لیں، کس طرح سے ان کو ختم کریں، کس طرح سے ان کے پیر اکھاڑیں، یہ کریں وہ کریں، ان کے ساتھ ہو کیا. ٹھیک ہے. جو اس کا ان کاموں میں رہے گا تو وہ کبھی بھی کیا ہے پروڈکٹیو نہیں بن پائے گا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، یا تو ایسے لوگ ہو جو ان سوچوں کو سمجھیں، ان فکروں کو سمجھیں. بہت سارے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. پھر آپ ان کو کیا کرتے ہیں، مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسے سوچو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کوئی آپ کے ساتھ نہیں آتا، پھر آپ ان کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو اس طرح سے معاملے حل نہیں ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک اندر سے دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی تو یہ سکھا رہا ہے نا کہ اپنے آپ کو کیا کرو، اندر سے پورا اسٹرانگ بناؤ، ہے نا. اور اندر سے جب تم اسٹرانگ ہو جاؤ گے تو پھر سامنے سے تو تمہیں ویسے بھی کوئی نہیں توڑ پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اندر سے اسٹرانگ کرنے کی اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں آپ کو، ٹپس دے رہے ہیں. پھر اچھا زکوٰۃ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے ان کے مستحق کو ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ توبہ میں ملتا ہے. اور بہت سارے لوگ نفل صدقے وغیرہ دے دیتے ہیں کہ، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں زکوٰۃ اسی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، بلکہ جو ہے ایسٹیمیٹ کر کے پورے سال کا حساب لگا کے اپنے مال کا وہ پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے، دیکھیے دونوں ہی عبادتیں فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے جتنی عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی محبوب نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے. ٹھیک ہے. آج آپ لوگوں کا حساب دیکھیں کہ فرائض سے تو غفلت ہے، فرض تو نہیں نبھا رہے ہیں لوگ، ہے نا، لیکن نوافل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو پہلے آپ یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر جو فرض ہے، جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی کام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ یہ چیک رکھا کریں کہیں ہمارے نفل کے چکر میں ہمارے کوئی فرض تو نہیں چھوٹ رہے ہیں. اگر چھوٹ رہے ہیں تو اس نفل کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے کہ انسان پہلے فرائض کی ادائیگی کرے. پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنے اور زیادہ ہو جانے کو. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں. اور جب انسان دیتا ہے، اپنا مال اسپینڈ کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، دل کے سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ انسان مارکیٹ جا کر خوب شاپنگ کرے، چیزیں خریدے، اتنی خوشی انسان کو نہیں ملتی. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جب ملتی ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی زیادہ پسا ہوا ہے، رلا ہوا ہے، اور آپ اس کے ہاتھ پر کچھ رکھ دیتے ہیں نا، تو جو خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے، انسان لاکھوں کی شاپنگ بھی کر کے لے آئے تو اس خوشی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کسی دل سے کسی یتیم کی، کسی مسکین کی آپ ہیلپ کر کے دیکھیں جو سچ میں ہی بہت زیادہ مستحق ہو آپ کی ہیلپ کا، اور آپ جب اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کے چہرے کی خوشی اور اس کے دل کی جو خوشی ہوتی ہے آپ کو کیا کرتی ہے، ایک اندر سے ہی سکون عطا کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو چیزوں میں لگا دے انسان اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ڈسٹریکشن نہیں کرے. کسی بھی مومن کی شان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ مومن تو جنگ میں بھی کیا ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا ہے نا. منع ہے مومن کے لیے کہ جنگ میں بھی وہ ڈسٹریکشنز نہیں کرے. یعنی کہ ظاہر ہے کافر اگر سامنے جنگ ہے تو وہ تو مارا ہی جائے گا جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لیکن ادھر ادھر ایویں بسیں جلانا، ٹرک جلانا، ہے نا، اور عورتوں اور بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو پریشان کرنا، کسی کے مندر ڈھانا، کسی کے جو ہے وہ عبادت گاہیں ڈھانا، کسی عبادت گزار انسان کو پریشان کرنا، کہ درخت اکھاڑنا، سب بلڈوزر چلانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے ہمیشہ ایسے کام کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں، مجرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ دیکھیں ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ہم نے سیرت میں بھی پڑھا، ابھی ہم صحابہ اکرام کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو یہی ساری نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے
تم نے نہیں کرنا ہے۔ اور یہی سبق جو ہے ہم بھول چکے، تبھی کیا ہے دنیا بھر میں ذلیل ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے اپنا جو اصل دین تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے کاموں میں ہم لگ گئے۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھی کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے بھلائی میں سے، تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ کی بینک میں کیا ہے، سب کچھ اسٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس نماز زکوٰۃ نہیں، بلکہ یہ نہیں سوچا انسان کہ بس یہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ دوسری بھی نیکیاں ہیں، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی ہے نا، میں نے آپ کو خیر تنوین کا بتایا تھا کہ معمولی سے معمولی نیکی یا بڑی سے بڑی نیکی، ٹھیک ہے؟ ذرہ برابر نیکی یا پہاڑ برابر نیکی، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو پالو گے، ہے نا؟ دنیا میں آپ کو کسی نے پوچھا نہیں، آپ کا شکریہ ادا نہیں کرا، زندگی بھر ان پر احسان کیا، انہوں نے الٹا آپ پر ظلم ہی کر دیا، آپ کو باتیں ہی سنا دی، آپ کو جلی کٹی سنا دی، کوئی بات نہیں ہے نا، سو واٹ، ٹھیک؟ اللہ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے، سب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اور بڑھا چڑھا کر آپ کو اجر دے گا، ہے نا؟ آپ امیجن کریں کہ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں نا، سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں ہیں، اور آپ اللہ کے پاس پہنچے اور آپ کا نام اعمال وہاں پر موجود ہو، اور آپ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی تھا، ایسا بھی تھا، اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا۔ بھول جاتے ہیں نا ہم، بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہم نیکیاں کاؤنٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نیکی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوگا، اچھا یہ فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، اچھا یہ ہمیں تو کوئی یاد نہیں تھا، کتنی خوشی ہوگی سوچیے اس وقت، ہے نا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھوڑا سا امیجن کریے اس چیز کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بکس وغیرہ میں پیسے رکھ کر بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ایک آدھ سال کے بعد وہ بک کھولتے ہیں تو ہماری خوشی کے کیا ہوتا ہے، ٹھکانے ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، میں ایک بار بہت سارے پیسے رکھ کر بھول گئی تھی کسی کتاب میں، اور ڈی مونیٹائزیشن ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے اس بہت دنوں کے بعد وہ پیسے نکلے تھے، اس وقت کرنسی چینج بھی نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے تو بہت افسوس ہوا تھا، لیکن ہاں آپ دیکھیں کہ 100 روپے بھی نکل آتے ہیں کہیں سے تو خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا نا، الگ ہی اب دیکھیں وہ کتنی سی قیمت کے پیسے ہوتے ہیں، 1-2 منٹ میں خرچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خوشی کا جو ہے وہ کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ چاہے اس سے زیادہ کہیں آپ کی پاکٹ میں رکھے ہوں، لیکن وہ جو گھومنے کے بعد ملتی ہے نا چیز، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ سرپرائزز پر سرپرائز جب قیامت کے دن ملیں گے، اچانک سے نظر آئیں گے، اور اس وقت نظر آئیں گے جب انسان دیکھے گا کہ آس پاس سارے ہی لوگ کیا ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک نیکی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ایک ذرا برابر کی نیکی کی بھی کیا کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت انسان جو ہے کتنا خوش ہوگا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ جو ہے یاد رکھو، نیکیاں اپنی بھلا دو، ہے نا؟ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو نہیں پتا چلے، ٹھیک ہے کہ ہم نے کچھ دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ من خیرن جو ہے، خیر جو ہے یہاں سے مال بھی مراد ہے اور اعمال بھی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی مراد ہے، یعنی کہ عمل میں سے کچھ کرو یا پھر تم مال میں سے کچھ دے دو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی یہاں پر مراد ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں ہی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر انفاق کی آیتیں آئیں گی، خرچ کرنے کی آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کتنا زیادہ مومن بندوں کو موٹیویٹ کیا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو ایک دانہ ہے نا کتنے بن جاتے ہیں، ایک دانے کی 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالی میں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور نا سارے کے سارے کتنے ہوں گے، 700، ٹھیک؟ اور پھر معمولی سے معمولی نیکی کے بدلے انسان کو 10 تو ایٹ لیسٹ ملے گا ہی، ہے نا؟ کم سے کم 10 نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے اس کے 10 اجر ملیں گے، اور جس نیت سے انسان دے گا اس حساب سے پھر کیا ہوں گے، اس کے اجر بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ فی حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو وہی آپ کسی کو دیں تو آپ کی نجات ہوگی، نہیں، بلکہ خالص نیت کے ساتھ انسان ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دے دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کتنی بار ہم یہ والی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ ایک کھجور کسی نے خالص نیت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تو قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر، ہے نا، اس کو وہ کھجور کتنی ہو گئی تھی، احد پہاڑ کی برابر ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ
ہر نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اس دن ہر کوئی اس کو دیکھ بھی لے گا، جیسے کہ سورہ علی عمران میں آتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن ہر نفس پالے گا جو کچھ بھی اس نے کیا بھلائی میں سے حاضر ہے نا، اپنے سامنے حاضر۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے نا، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی تو اس کو وہ دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کیا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے یضاعفها، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پھر بہت بڑا اجر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مل جاتا ہے، ٹھیک۔ اور کرنا تو دور، انسان ارادہ بھی کر لے کسی نیکی کا اور وہ کر نہ پائے تو اس کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو جو ہے حقیر نہیں سمجھے، کسی کو دیکھ کر مسکرانا، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دینا، نیکی کا حکم دے دینا، کسی برائی سے انسان کو روک دینا، چاہے کوئی رکے یا نہیں رکے، چاہے وہ بھلائی کوئی کرے یا نہیں کرے، یہ مت سوچیے کہ کیا فائدہ ان کو بتانے کا، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے انہیں کچھ نہیں، آپ پہ نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کو آپ ڈنڈا مار کے عمل کروائے، نہیں آپ کہہ دیں برائی سے روکنا ہے روک دے، کوئی روکے یا نہیں روکے آپ کی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے روکنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کیا ہے، یہ ساری نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ انویسٹمنٹ جو آج تمہیں نہیں دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت کا دن آئے گا جس دن کوئی دینے والا نہیں ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے کہ بس ہمیں کوئی دے دے، کچھ دے دے، ہمارا کوئی بوجھ اٹھا لے، جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس دن یہ سب کچھ تمہیں کیا ہے بڑھا چڑھا کر واپس مل جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ کمیٹیز وغیرہ ڈالتے ہیں نا ایجوکیشن کے لیے، شادی کے وقت ہمیں اتنے پیسے مل جائیں، یا کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو اس وقت ہمیں اتنے پیسے مل جائیں، یا ہمیں کوئی چیز لینی ہے، یعنی کہ ہمارے مشکل وقت میں کیا ہو جائے گی کمیٹی ہمارے کام آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دن سے مشکل دن کوئی ہو سکتا ہے؟ جو قیامت کا دن ہے اس دن سے مشکل تو کوئی بھی دن نہیں ہو سکتا نا، ہے نا، تو اس دن کا خیال کر کے انسان جو ہے نیکیاں کرتا رہے اور آگے بیچتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ یہ کیا ہے، یہ کو تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو کیا ہی کر دیا میں نے، یہ کبھی بھی انسان نہیں سوچے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی چیز کی ڈیمانڈ۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، 10 10 12 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، اور ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ان کی، ممی آئی فون 15 چاہیے پرو میکس، آئی فون 16 چاہیے، نیو والا چاہیے، ہے نا، باتیں زبان جو ہے وہ چٹکی بھر کی، اور جو ہے ڈیمانڈس جو ہے ان کی دنیا بھر کی، ٹھیک۔ تو پھر آپ دیکھیں ایسے ہی بچے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں کہ حیثیت ہے نہیں ہماری کوئی، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا ہے بہت زیادہ فضل والا ہے نا، ذو الفضل العظیم ہے اللہ تعالیٰ، ذرہ نواز ہے، ذرے کو بھی کیا کر دیتا ہے نواز دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرتا ہے، شاکر علیم ہے، تو بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کیا کر یہ چھوٹی سی نیکی کو بھی کیا کر لے میری قبول کر لے۔ ہاں بس انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں میں اخلاص رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی بھی ریاکاری دکھاوا ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے آپ کی بڑی سے بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں مجھے اریٹیٹ کر رہا ہوں، منع کرتی ہوں نہیں کرنے کو، تو کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی سوری بڑی سے بڑی نیکیاں بھی انسان کے دکھاوے ریاکاری سے برباد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کے حال بھی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت آپ وہ نیکی کر رہے تھے تو آپ کے دلوں کا حال کیا تھا، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت، کیا سوچ رہے تھے، آپ کے دل میں کیا خیال تھا، ٹھیک ہے۔ اسی خیال کے بیس پر اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا اجر آپ کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت پھر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ کیا تھا، آپ نے تو کچھ یہاں پہ زیرو انڈا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنی نیت بھی چیک کر لیں کہ کون سے والے
نیت سے آپ نے وہ کام کیا تھا، ہے نا؟ تو ایسے بھی ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو محفوظ رکھ لے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بھی، چھوٹی چھوٹی بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی ہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے تو ذرے کو نواز دے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، 2 دن کی 4 دن کی زندگی میں ہم نے آدھی زندگی تو اپنی ایسے ہی برباد کر دی ہے۔ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں ڈھنگ سے کرنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ دل بھی نہیں ہے دم بچا ہے آپ کے اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جسے ہم نے دنیا کی پڑھائیاں کی ہیں، یہ پڑھائی بھی ہم کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں تیرے لیے ہی کر رہے ہیں، دیر سے آئے ہیں لیکن آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رکھے استقامت کے ساتھ، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم جو بھی ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم کو بہت اچھے سے قبول فرما لے، جیسے تیری شان ہے اس شان کے مطابق تمہیں اس کا اجر نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اس کو یہ آیت الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور سوچ رہی تھی کہ اگلی آیت پر چلوں لیکن رہنے دیجیے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی 2 آیتیں ایک ساتھ 111 اور 112 کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے۔ اور یہود کی بات کچھ مطلب کچھ آیتیں ہیں اب جو یہود کی بات چلے گی، اور اس کے بعد یہ ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ایک موڑ آئے گا ہماری اس سفر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک ساتھ خیر سے لے جائے تو بہت مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا، زکوٰۃ کے مستحق پوچھ رہی ہیں، 1 منٹ رکیے بتا رہی ہوں۔ 1 منٹ رک جائیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے؟ 60 60 تو اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، بے شک صدقات تو کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو اس پر کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو بیت المال پہلے ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر کام بھی کرتے تھے لوگ، جاب جیسے کرتے ہیں نا، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ ایک کمپنی سمجھ لیجیے بیت المال کو، کہ ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب مال اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں سے دوستوں تک پہنچا رہے ہیں، حقداروں کی لسٹ بنا رہے ہیں، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ ان کی لسٹ بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے کام دھندے چھوڑ کے وہاں پر کاموں میں لگے ہیں، تو ان کے لیے ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو، ان کے دل جو ہے الفت دی جائے، یعنی کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دل جوڑنے کے لیے ان کے اسلام سے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفر رقابی، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ غلام آزاد کرنے کے لیے، یا پھر جیسے بہت سارے لوگ بے قصور قیدی بنا لیے جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تو ان کو چھڑانے میں دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور قرض دار کا قرض ادا کرنے میں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں قرض دار کو۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، ان کے اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں ہے نا، مدرسوں وغیرہ میں، کسی کی ایجوکیشن کے لیے، اس طرح کے اللہ کے راستے میں جو جہاد وغیرہ میں۔ پھر ابن سبیل اور مسافر، ٹھیک ہے، مسافروں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگ ہیں۔ بس اور کچھ پوچھنا تھا آپ لوگوں کو؟ سورۃ التوبہ آیت 60۔
چلیے ٹھیک ہے پھر، جزاکم اللہ خیر کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نہیں